بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم معزز ناظرین۔ انفامور عزت عہدے سے نہیں اعمال سے ہوتی ہے۔ سکردو کے ایک جیسا واقعہ سناتے بتاتے ہیں کہ میری عدالت میں ایک نوجوان وکیل تھا۔ اس نے پی ایچ ڈی فزکس کر رکھی تھی اور وکالت کے پیشے سے منسلک تھا۔ انتہائی زیرک تھا، بات اتنی مدلل کرتا تھا کہ اس کی خوبی یہ تھی کہ وہ ہمیشہ مظلوم کے ساتھ کھڑا ہوتا تھا۔ میری وہاں پوسٹنگ کے دوران میں نے اسے کبھی کوئی کیس ہارتے نہیں دیکھا۔ میں اس کی سچائی کا اتنا گرویدہ تھا کہ بعض دفعہ اس کی بات پر بغیر کسی دلیل کے میں فیصلہ سنا دیتا تھا اور میرا فیصلہ ٹھیک ہوتا تھا۔ وہاں تعینات ہر جج ہی اس کا گرویدہ تھا۔ پوری عدالت میں سب ہی اس کا احترام کرتے تھے۔ بعض موقعوں پر ججز صاحبان اس سے کیس ڈسکس کر کے فیصلہ کرتے تھے۔ میں اتنا اس کے تعلیم یافتہ ہونے کے باوجود، اس فیلڈ میں آنے اور پھر جج بننے کی اہلیت ہونے کے باوجود وکیل رہنے کی وجہ جاننا چاہتا تھا۔ بہت کوشش کے بعد اپنے تجسس کے ہاتھوں مجبور ہو کر میں نے یہ سوال اس سے پوچھ ہی لیا۔ اس نے بتایا کہ میرے نانا انتہائی غریب تھے۔ ان کی اولاد میں بس 2 ہی بیٹیاں تھیں۔ انہوں نے بٹھے پر مزدوری کر کے اپنی بیٹیوں کو تعلیم دلوائی، ان کی پرورش کی اور پھر ان کی شادیاں کی۔ میری والدہ کی قسمت اچھی تھی، وہ گورنمنٹ اسکول میں ٹیچر لگ گئی، جبکہ میری خالہ کو سرکاری ملازمت نہ مل سکی۔ میرے نانا نے بٹھا سے قرضہ لے کر اپنی بیٹیوں کی شادی کی۔ میری والدہ نے گھریلو اخراجات سے بچت کر کے میری نانا کی قرض اتارنے میں مدد کی، مگر پھر میرے والد صاحب نے ان کو منع کر دیا تو میرے نانا خود ہی قرض کے عوض مزدوری کرنے لگے۔ جبکہ دوسری طرف میری خالہ کے ہاں کوئی اولاد نہ ہوئی تو انہوں نے میری خالہ کو تنگ کرنا شروع کر دیا۔ کئی بار مار پیٹ کر میری خالہ کو گھر سے نکالا، پھر گاؤں والوں کی مداخلت سے ان کو راضی کر کے بھیجا گیا، اور تیسرے مہینے میں پھر وہ سسرال والوں کے ہاتھوں میں آ کر والد کی دہلیز پر آ بیٹھی۔ یہاں تک کہ آخری بار جب ان کے سسرال والوں نے ان کو لے کر گئے تو ان کے شوہر نے دوسری شادی کر لی اور میری خالہ کو اس شرط پر ساتھ رکھنے کی حامی بھر لی کہ گھر کے سارے اخراجات میرے نانا اٹھائیں گے۔ میرے نانا بیٹی کا گھر بسانے کی خاطر مزید مقروض ہوتے گئے، اور پھر سردیوں کی ایک دھند میں لپٹی ہوئی صبح کو جب وہ سائیکل پر جا رہے تھے تو گنے سے بھرے ٹرالے کے نیچے آ گئے اور دنیا سے کوچ کر گئے۔ جب میرے نانا فوت ہوئے تو تب بھی مقروض تھے۔ میری والدہ نے میرے والد سے چوری اپنا زیور بیچ کر میرے نانا کے قرض ادا کیے، ان کی تجہیز و تکفین کا انتظام کیا۔ اس معاملے میں میرے ددیال والوں نے میری والدہ سے کوئی تعاون نہ کیا، یہاں تک کہ میرے والد نے بھی۔ نانا کی وفات کے بعد میری خالہ کے سسرال والوں نے میری خالہ کو مجبور کرنا شروع کر دیا کہ وہ میری والدہ سے گھر کے اخراجات کا مطالبہ کرے۔ میری خالہ نے انکار کر دیا تو ان کو طلاق ہو گئی، مگر نہ تو ان کو ان کا سامان واپس کیا گیا اور نہ ہی زیور، بلکہ ان کا حق مہر بھی نہ دیا گیا۔ میری والدہ اور خالہ کے پاس آخری سہارا قانون کا تھا، اور قانون طاقتور کی باندھی ہے۔ میری والدہ اور خالہ نے ہائی کورٹ تک کیس لڑا مگر اپنا حق نہ لے سکے، اور پھر خالہ ہائی کورٹ میں کیس سنوائی کی پیشش کے بعد واپس آئیں اور خودکشی کر لی۔ ان کی تجہیز و تکفین بھی میری والدہ کی ذمہ تھی۔ میری والدہ نے یہ کام بخوبی کیا، مگر بہن کی موت کے بعد ان کا چہرہ بجھ گیا، یہاں تک کہ میری کامیابی پر بھی میری والدہ خوش نہ ہوتی۔ تو یہاں تک کہ جب میں نے پی ایچ ڈی کی تو میرے دور پار کے سارے رشتہ دار خوش ہوئے، مگر میری ماں کے چہرے پر پہلے جیسی خوشی نہیں تھی۔ میں نے اس رات مصلی پر بیٹھی دعا مانگتی اپنی ماں کو اپنے سینے سے لگا لیا اور پوچھا کہ آپ کی اداسی کی وجہ کیا ہے؟ میری والدہ نے مصلی کو طے کیا اور کہا کہ میں چاہتی ہوں تم وکیل بنو۔ زندگی میں پہلی بار میری والدہ نے کسی خواہش کا اظہار کیا تھا۔ میں نے وجہ پوچھی تو میری والدہ نے الٹا سوال داغ دیا تھا کہ آپ کو پتہ ہے آپ کی خالہ نے خودکشی کیوں کی تھی؟ میں نے کہا نہیں، تو میری والدہ نے جواب دیا کہ تمہاری خالہ کے پاس وکیل کی فیس کے پیسے نہیں تھے، تو وکیل نے جسم کا تقاضا کیا تھا۔ میری خالہ نے اس دن گھر آ کر خودکشی کر لی تھی۔ اس دن میرے دل میں خواہش آئی تھی کہ میں اپنے بیٹے کو وکیل بناؤں گی، ایسا وکیل جو پیسوں کے عوض جسم کا مطالبہ نہیں کرے گا، ایسا وکیل جو مظلوم کو انصاف چھین کر لے دے گا۔ مگر میں کبھی تمہارے والد اور تمہارے ڈر سے اس خواہش کا اظہار نہیں کر سکی۔ میری والدہ نے بات مکمل کر کے رونے لگی تو میں نے ان کے قدم چومے اور وعدہ کیا کہ میں ایسا ہی وکیل بنوں گا، اور پھر وکالت میں داخلہ لے لیا۔ میرے پاس اس فیصلے سے تمام فیملی ممبرز اور دوست احباب حیران تھے، مگر میری والدہ بہت خوش تھیں۔ میں جب تک جاگ کر پڑھتا رہتا تھا، میری والدہ میرے ساتھ جاگ کر آیت الکرسی پڑھ کر مجھ پر پھونکتی رہتی تھی۔
میں نے وکالت میں بھی گولڈ میڈل لیا اور اپنی ماں کا خواب پورا کر دیا، مگر افسوس کہ میری والدہ اس خواب کی تعبیر نہ دیکھ سکیں۔ میں وکیل بننے کے بعد ہمیشہ سچ کے لیے لڑا۔ میں نے کبھی کسی ظالم کو سپورٹ نہیں کیا۔ میں ہر کامیابی پر اپنی والدہ کی قبر پر جاتا ہوں، مگر ایک عرصے تک میری والدہ مجھے خواب میں نہیں ملی۔ چند ماہ پہلے میں نے ایک یتیم لڑکی کا کیس لڑا، نہ صرف اس کا سامان اور حق مہر لے کر دیا بلکہ اس کے بچوں کا ماہانہ خرچ بھی لے کر دیا۔ اس دن جب والدہ صاحبہ کی قبر پر گیا تو رات کو میری والدہ خواب میں مجھے ملی۔ اسی مسئلے پر اٹھے کر مجھے سینے سے لگایا اور مجھ پر کچھ پڑھ کر پھونکا۔ اس دن مجھے لگا کہ میں نے زندگی کا مقصد حاصل کر لیا ہے۔ اہلیت ہوتے ہوئے بھی جج نہ بننے کی وجہ یہ ہے کہ بطور جج مجھ پر پریشر آ سکتا ہے، مگر بطور وکیل مجھے کوئی بھی مجبور نہیں کر سکتا۔ میں حلال طریقے سے رزق سے اتنا کما لیتا ہوں کہ گزارا ہو جاتا ہے۔ بس میں اتنے میں ہی خوش ہوں، مطمئن ہوں۔ جج صاحب بتاتے ہیں کہ پہلی بار مجھے احساس ہوا کہ عزت عہدے سے نہیں اعمال سے ہوتی ہے۔ تھینکس فار واچنگ انفو مور۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں انشاءاللہ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔